اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین اللهم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، کل تک کے درس میں حدیث رویفع کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور اس حدیث کی چند باتوں کی طرف ہم نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ جو بھی کوئی شخص، یعنی حضرت رویفع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہاری حیات اگر لمبی ہو تو اپنے لوگوں کو اس وقت بتانا، کیا بتانا؟ کہا ان من عقد لحیتہ، جو بھی کوئی شخص اپنے داڑھی میں گرہ لگائے، چوٹی باندھے، ہے نا، یا داڑھی کا رکھنے کا اہتمام، یا داڑھی رکھے ہوا ہے لیکن اس کو اہتمام اس طرح سے کر رہا ہے جیسے عورتیں اپنے بالوں کا اہتمام کرتی ہیں، اگر ایسا کر رہا ہے، او تقلد وطرن، یا کوئی دھاگا وغیرہ لٹکا رہا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے، تو فإن محمدًا بریء منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے۔ یہ گفتگو کل آپ کے سامنے آئی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک مسلمان آدمی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہو، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ رب العالمین کی محبت سے اس شخص کا دل معمور ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئیے آگے کی حدیث کے الفاظ ہیں، کا او استنجا برجیع دابۃ، یا کوئی شخص جو جانور کے گوبر سے، رجی کہتے ہیں گوبر کو یا بیٹ کو، جانور کی غلاظت کو، اگر اس سے کوئی استنجا کرتا ہے تو اس سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے۔ اب اس کی دو شکل ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اگر جس گوبر سے وہ استنجا کر رہا ہے، اگر وہ ایسے جانور کا ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بکری کا ہے، گائے کا ہے نا، اونٹ کا ہے، جس کا گوشت کھانا جائز ہے، اگر اس کا گوبر ہے اور اس سے وہ استنجا کر رہا ہے نا، تو ایسا کرنا جنوں کے، جانوروں کے غذا کو خراب کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو جانور ہیں، ان جانوروں کا جو لید ہے، جو گوبر ہے، وہ ہمارے بھائی جنات کے نیکوکار جو جنات ہیں، ان کے جانوروں کی وہ غذا ہے، ان کے جانوروں کی وہ غذا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی گوبر وغیرہ سے استنجا کرتا ہے تو گوبر کو ناپاک کر دیتا ہے، یا اس کو اور نجس کر دیتا ہے، اور وہ استعمال کے قابل نہیں رکھتا۔ اور اگر جس چیز سے وہ استنجا کر رہا ہے، اگر وہ کسی غیر معقول لحم جانور کا لید ہے، مثال کے طور پہ کتے کا لید ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی نجاست کے بعد نجاست سے نجاست کو دور کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم استنجا کریں گے پیشاب سے، پیشاب کر کے پیشاب ہی سے استنجا کریں گے، تو کیا وہ پاک ہوگا جی؟ نہیں، نہیں ہوگا، اس لیے کہ نجاست کو نجاست سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے، نجاست کو نجاست سے دور
نہیں کیا جا سکتا. او استنجا برجیع دابۃ، اگر کسی جانور کے لید سے وہ استنجا کرتا ہے تو اس کی دو صورت ہوگی، وہ ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا اور اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی. اسی طریقے سے او عظم، یا ہڈی سے، اگر جانور کا ہڈی معقول لحم جانور کا ہے، مثال کے طور پہ مرغی کا یا بکری کا یا اونٹ کا، گائے کا، تو یہ ہمارے بھائی جنات کی غذا ہے. اللہ رب العالمین اس میں گوشت چڑھاتا ہے اور پھر وہ اس کو کھاتے ہیں. تو اگر آدمی اس سے استنجا کرتا ہے تو اس کو ناپاک کر دیتا ہے، جنات اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز، اگر وہ جانور حرام جانور کی ہڈی ہے تو ایسی صورت میں ہڈی سے استنجا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہڈی کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو جذب نہیں کر سکتا، اور جب جذب نہیں کر سکتا ہے، سوکھ نہیں سکتا ہے کسی چیز کو، تو اس سے استنجا کرنا درست نہیں ہے. ہاں جی، یہاں ایک بات کو سمجھیے کہ جو آدمی، یعنی ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ چیز کہ ہڈی ہمارے بھائی جنات کی غذا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی آدمی برباد کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو خبر دے دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. اور جو انسانوں کے کھانے کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ لیتا ہے اور پھر نہیں کھا کر کے اس کو خراب کر کے اس کو پھینک دیتا ہے، تو اس کا عذاب پھر کیا ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. لہذا رزق کی اور کھانے کی چیزوں کی احترام اور اس کی تکریم کرنی چاہیے، اس کو ضائع اور برباد نہیں کرنی چاہیے. عام طور پہ شادی بیاہ میں ایسا ہوتا ہے، یا ایسے بھی آج کل مزاج ہے لوگوں کا، ضرورت سے زیادہ بناتے ہیں، ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں اور کھاتے نہیں، اس کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. لاکھوں لوگ اسی دانے کے لیے مارے پھرتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، لیکن جس کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے ڈسٹ بین سے صبح سے لے کر کے شام تک 10 آدمی کا کھانا پھینکا رہا ہے باہر میں. تو اس کا حساب قیامت کے دن اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے دینا پڑے گا، اور اس وعید کے اندر وہ شخص بھی داخل ہوگا، اس وعید کے اندر وہ شخص بھی داخل ہوگا. اب یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت رویفہ کو کہ آپ کہہ دو ان سے کہ میں ان سے بری ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، اس کا کیا مطلب کہ وہ کافر ہو گیا؟ ہاں جی بولیے، نہیں. پھر کیا مطلب ہوا؟ کیوں آپ نے کہا کہ نہیں ہوا؟ بولیے جی. اگر وہاں پر بول دیتے کہ کافر ہو جائے گا، ویسے بری ہو گیا بولے، اس میں کافر ہو گیا بولے نہیں. ہاں، اور کوئی جواب؟ اہتمام حجت قائم کر دیا انہوں نے بول کے. نہیں سمجھے، لگتا ہے سوال نہیں سمجھا آپ لوگ. شیخ یہاں پہ وہ بات آئی کہ اللہ کے نبی، یہاں پہ وہ بات آئی جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں. ہاں، یہ وہی بات یہاں پہ ان کا مقصد یہی کہنے کا تھا. ہاں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ اس کا کافر کیا ہے، مطلب کہ وہ کافر ہے؟ بالکل کافر ہے. کیا ہے شیخ وہ مومنوں میں سے نہیں ہے. آپ نہیں، محسن صاحب آپ بولیے. جی وہ محسن کافر ہے. خان صاحب، جی
बोलिए। जी शेख वो काफिर है। काफिर है। आमिर साहब आप बोल रहे थे वो मोमिनों में से नहीं है, जी शेख। तो किस में से صحابہ है کی भाई? جماعت سے जिन्नों में से है क्या? अरे यार मोमिनों में से नहीं है तो किस में से है? ये है इफ़ात जवाब, नसीब नहीं होगी। ये है, यही है जवाब। ठीक है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपका जवाब समझ गए, सही जवाब है। भाई सुनिए, ज्यादा से ज्यादा ये क्या है? कबीरा गुनाह جی है या नहीं? جی جی तो कबीरा جی गुनाह के मुर्तकिब को काफिर कहिएगा आप? यही नहीं बात उसूल सलासा के पहले दर्स से लेकर के आज तक हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही जहनियत खवारिज की जहनियत है। सडन आप हुक्म लगाते हैं, सडन हुक्म। मिसाल उसकी मैं कई एक मिसाल दी, कहा मन रगीब अन सुन्नती अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। मन रगीब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो मुझसे नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो काफिर हो गया? बोलिए। नहीं, نہیں नहीं, काफिर नहीं हुआ, वही तो हम पूछ रहे थे। कबीरा गुनाह किया। चलिए वो कबीरा गुनाह हो सकता है कि कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया, तौबा और इस्तिगफार उसको करना चाहिए। यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर ये मत समझिएगा कि उनका ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अगर कोई आदमी गोबर से इस्तिंजा कर लिया तो उसको काफिर नहीं कहेंगे, वरना हदीस के जाहिर को पकड़ के हुक्म मत लगाइएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि हम उससे बरी हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बरी है तो आदमी क्या होगा? काफिर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? جی हाँ जी, मोहसिन खान साहब जी शेख। समझे अभी मसले को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ यही है, ज्यादा से ज्यादा वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा और उसको तौबा करनी पड़ेगी, उसको तौबा करनी पड़ेगी। या ये कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले में तुमसे बरी है, इस मसले में तुमसे बरी है, यानी इस मसले में तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करने वाले नहीं हो, इस मसले में तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने वाले हो, ये मतलब होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसलूब इसलिए इख्तियार किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम थी कि किसी भी मोमिन के लिए इससे बड़ी डराने वाली और इससे बड़ी जज़्र तौबीख और डांट वाली कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह दे कि मैं तुमसे बरी हूं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसलूब इख्तियार किया कि ऐ रोएफा बता देना जो तावीज धागा पहने, है ना, या जो अपनी दाढ़ी में गिरह लगाए, चोटी लगाए, या इसी तरीके से जो भी आदमी इस्तिंजा करे हड्डी से या गोबर से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी है, ये बता देना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी हैं, ये उनको खबर दे देना। और यहाँ एक चीज और है, मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी गोबर से इस्तिंजा कर रहा है या हड्डी से इस्तिंजा कर रहा है, कभी जिन्नात आके उठा के पटक दिया उसको, तो ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी हैं, यानी हमने बता दिया था तुमको ये अमल मत करना, ये अमल नुकसानदेह है तुम्हारे लिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा है। चलें, हाँ जी, क्या हुआ? الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. چلیے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ من قطع تمیمة من انسان کان کعدل رکبت.
جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو بھی کوئی شخص حضرت سعید ابن جبیر، یہ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ یا سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ نہیں، رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اور بڑے تابعی فقیہ ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر، حضرت سعید ابن جبیر کا یہ کہتے ہیں کہ بڑا قول ہے اور یہ ان کا قول ہے، من قطع تمیمۃ من انسان، اگر کوئی شخص کسی انسان سے تعویذ کو کاٹ دیتا ہے، کان کعدل رقبہ، تو اس شخص کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس اثر کو امام وقی رحمت اللہ علیہ نے اور ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من قطع تمیمۃ من انسان، جو تعویذ کو کاٹ دے کسی انسان کے گردن سے۔ اب کاٹنے کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یا تو وہ خود سے کاٹے، اگر فتنے سے مامون ہے، فتنہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو خود سے اپنے ہاتھ سے کاٹ دے، یا اگر فتنہ ہونے کا خطرہ ہے تو اس شخص کو سمجھایا، اس کو بتایا، اس کی قباحت کو، اس کے شرک کے سنگینی کو واضح کیا۔ اب وہ آدمی بات کو سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا، وہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی اور اس نے جھٹ سے تعویذ کو کاٹ دیا۔ دونوں صورتوں میں اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ اس چھوٹے سے عمل پر یا اس عمل پر اللہ رب العالمین اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب کیوں دے گا؟ بولیے۔ ہاں جی، کیونکہ وہ شرک سے بچ رہا ہے، بچائے گا اس کو۔ اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ شرک سے بچائے۔ تعویذ پہن کر وہ اس کا ون ٹائپ آف غلام ہی ہو جاتا ہے۔ غلام ہو جاتا۔ تعویذ پہننے والا شخص شرک کے اندر مبتلا ہے، اور جو غلام ہوتا ہے وہ غلامی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص کسی کو شرک سے بچاتا ہے، شرک سے اس کی رہنمائی فرماتا ہے، شرک سے اس کو نکالتا ہے، تو گویا وہ اس طرح کا عمل ہے کہ اس نے اس کے گردن کو جہنم سے آزاد کیا۔ اور جس نے کسی کے گردن کو جہنم سے آزاد کیا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے دنیا میں کوئی آدمی کسی کو اگر غلام پاتا ہے اور اس کے گردن کو آزاد کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گردن کو آزاد کرے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک ہوتا ہے حقیقی غلامی، حقیقی غلامی جس میں آدمی غلام ہوتا ہے، اور یہ غلامی کی ذلت صرف اس دنیا کی زندگی تک ہوتی ہے جو غلام ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے معنوی غلامی، جی، جو شرک کی غلامی ہوتی ہے، یہ معنوی غلامی ہے، اور یہ حقیقی غلامی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ معنوی غلام جو ہوتا ہے مشرک، یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس شرک کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوگا۔ تو جو آدمی کسی کو شرک سے بچا رہا ہے، وہ بولیے اس شخص سے زیادہ ثواب والا ہے جو شخص دنیا کے اندر پیسہ خرچ کر کے کسی کو غلامی کی ذلت سے آزادی دلوا رہا ہے، غلامی کی ذلت سے آزادی دلوا رہا ہے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ قول حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کا صرف تعویذ کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کر رہا ہے، اب جا کر کے اس کو سمجھاتے ہیں اور اللہ کے فضل اور توفیق سے وہ نظر و نیاز کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ اس ثواب کے اندر داخل ہیں۔ کوئی کسی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ
جا کر کے قبروں کا طواف کرتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں اور وہ قبر کے طواف کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے آپ اس ثواب کے اندر داخل ہیں، کیونکہ آپ نے شرک کے دلدل سے، شرک کی غلامی سے، یعنی اللہ کے بندے کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر بندوں کے خالق کی غلامی کی طرف آپ نے اس کو لگا دیا۔ اس عظیم فعل کے اوپر اللہ رب العالمین آپ کو یہ ثواب دے گا کہ ایک بندے کو، غلام کو آزاد کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ کتنی عظیم چیز ہے دیکھیے۔ اور جو کسی کی گردن کو آزاد کرے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی گردن کو آزاد کرے گا۔ بڑا فائدہ ہے دعوت اللہ کا اور لوگوں کے سامنے توحید کی وضاحت کرنے کا۔ اگر توحید کی وضاحت کے لیے یہ بات کے علاوہ اور کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوتی تو یہ چیز کافی تھی۔ جائے کہ اتنی فضیلتیں ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا تھا تو کہا تھا اگر ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ کتنی فضیلت ہے توحید کی، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ یعنی اگر ایک آدمی پیسہ خرچ کر کے 100 غلام آزاد کر رہا ہے، غور کیجئے گا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کر رہا ہوں۔ شیخ ابن باز جب کتاب التوحید کی شرح کر رہے تھے، اس جگہ پر جب پہنچے، ان کی جو شرح ہے تو اس میں وہ لکھتے ہیں بلکہ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آدمی کئی ایک غلاموں کو آزاد کرے، وہ ایک آدمی کو توحید کے راستے کے اوپر لگا دے۔ بہت بہتر عمل ہے یہ، کیونکہ دنیا میں کوئی آدمی غلام ہے تو اس کی ذلت صرف دنیا تک محدود ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مشرک ہے تو اس کی ذلت اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار کو، اللہ رب العالمین سب کو شرک کی ضلالت اور شرک کی گندگی سے اللہ رب العالمین محفوظ کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینے کو توحید کی دولت اور توحید کی کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین بول دے۔ چلیے، سعید ابن جبیر کا اثر ہوا، آگے چلیے۔ اللہ 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 اللہ